ٹیچر یہ جو پیج نمبر 117 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ہم نے کر لیے؟ جی ہم نے یہ کر لیے. اور ٹیچر اس کے کوشچن آنسرز میرے پاس نہیں ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے؟ یس. آج اس کی ریڈنگ کر لیں پہلے، پھر کوشچن آنسرز مارک کروا دیں گے. ٹھیک ہے، سب کے لیے ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے بچے جو ہے نا وہ کلاسز اٹینڈ بھی نہیں کر رہے. پیچھے کافی کلاسز اٹینڈ نہیں کی ہوئی. بہت سارے بچوں نے لاسٹ کلاس میں صرف آپ دونوں تھے، فاطمہ تھی اور ایمان تھی، بس اور کوئی بھی نہیں تھا. لیکن میں نے اسلامک کی ابھی تک ساری کی ہیں. چلیں گڈ. اب اس طرح ہے کہ بلال جی آپ ریڈنگ سٹارٹ کریں. اوکے. اخلاق و آداب. جی پڑھیں. اخلاق ایک انسان کے اندر جو اچھی صفات ہونی چاہیے، سچائی، امانت داری، سخاوت وغیرہ، اور جن بڑی عادتوں سے پاک و صاف ہونا چاہیے، جھوٹ، غیبت وغیرہ، ان کو اخلاق کہتے ہیں. آداب اسلام نے ہمیں رہنے، سہنے، کھانے پینے وغیرہ کے جو اصول بتائے ہیں ان کو آداب کہتے ہیں. اتحاد ملی. اللہ جی تعالیٰ جی نے پڑھیں. قرآن اتحاد کریم ملی، پہلے پڑھیں اس کو. اتحاد اتحاد ملی. اتحاد ملی. اللہ جی تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا. ترجمہ: اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو. لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہ تمہارا رکھوالا ہے. اچھا رکھوالا ہے. دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. جی یہ نیچے یاد رکھنے کی بات پڑھیں بلال. یاد رکھنے کی بات حدیث میں ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. چلیں گڈ. اب آپ پڑھیں فاطمہ. یس ٹیچر. جی. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمان ایک ملت کا حصہ ہیں. مسلمان چاہے کسی بھی رنگ، زبان، خطے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. اتحاد ملی کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی قوم کا ایمان، نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ایک ہو جانا. اللہ جی تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف اچھا جی. اب قبیلوں، آپ کو یہاں پہ خاندان، اتحاد ملی کا مطلب پتہ چل گیا کہ اتحاد ملی کا مطلب ہے کہ کسی قوم کا ایمان، نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ایک ہو جانا. یعنی کہ اس کا ایمان کس پر ہے، اس کا دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے عقائد کیا ہیں. کیا وہ روزہ، نماز، رسولوں پر عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ آپ کی ملت کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کی قوم کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے تو وہ آپ کی ملت کا حصہ نہیں بن سکتا، جب تک کہ اس کا ایمان، اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ جو ہے، جب تک کہ وہ آپ کے نظریے کے مطابق نہیں ہوگا، وہ آپ کی ملت کا حصہ نہیں بن سکتا.
تو کیا اس کو اتحاد ملی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں, آپ کے عقائد, آپ کے بنیادی عقائد ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہوں, تو اس چیز کو مل جل کر رہنے کو ہم اتحاد ملی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تبھی اس کے بارے میں جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے, جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, کیونکہ وہی تمہارا رکھوالا ہے اور وہی اچھا رکھوالا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے, ہم جو ہے وہ بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نمٹ لیں گے. لیکن اگر ہم جب آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے, تو پھر ہم کسی سے بھی جو ہے وہ اپنی بات نہیں منوا سکتے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس چیپٹر میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر ہمارا نظریہ ایک ہے, ہم قوم ایک ہے, تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں فاطمہ آگے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ شناخت اور پہچان میں آسانی ہو, مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین حق کی دعوت لے کر آئے تھے. جو لوگ بھی ان کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے وہ ان کا راستہ اختیار کر لیتے تھے, اور وہ ایک جماعت اور ایک امت بن جاتے تھے. اسی جماعت اور امت کا نام اسلامی برادری اور امت مسلمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا میں تشریف لا کر ایک امت بنائی جس میں ہر رنگ, نسل, زبان, قوم اور قبیلے کے افراد شامل تھے. یہی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق اور مددگار تھی. آپ جی, صلی اللہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے نے جب امت دین کا پیغام دیا نا, تو اس میں انہوں نے اس چیز کی تفریق نہیں کی کہ کوئی کالا ہے یا کوئی گورا ہے, یا یہ ہماری نسل سے ہے یا نہیں ہے, کیا اس کو ہماری زبان آتی ہے کہ نہیں آتی, کیا یہ ہماری قوم میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس چیز کو انہوں نے پریفرنس نہیں دی. انہوں نے ان کی پہلی پریفرنس دین اسلام کو پھیلانا تھا. اس لیے انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ان چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے ہر ایک, کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا وہ سب کے لیے ہے, دین اسلام سب کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, بلال حبشی وہ کیا تھے بتائیں فاطمہ, وہ کون تھے؟ وہ ایک وہ غلام حبشی تھے. حبشی بھی تھے اور وہ غلام تھے. یس. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آزاد آدمی تھے, آزاد انسان تھے, لیکن انہوں نے ان کو اپنا ساتھی بنایا, اپنا قریبی ساتھی بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی تفریق ہی نہیں ہے کہ کوئی کمتر ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں, نہیں. تو بعد میں وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. بہت سارے خاندان کے لوگ تو ان کے ساتھ مل گئے تھے, لیکن قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. ایسا ہی ہوا تھا نا, تو وہ کس وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. تو یہ ہمارا جو دین ہے یہ اس کا حسن ہے کہ ہمارا دین اپنے اندر جو ہے وہ سمو لیتا ہے, اور جب اپنے اندر لے لیتا ہے, سمو لیتا ہے, تو ان چیزوں کی تفریق ختم ہو جاتی ہے. جی فاطمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد اور مختلف طبقات کو خاص طور سے ہدایت و تاکید فرمائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں, ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں, آپس میں معاون و مددگار بنیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اس تعلیم اور ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس آخری امت میں مختلف ملکوں, نسلوں, طبقوں, زبانوں, رنگ اور مختلف مزاج کے لوگ ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں میں نہیں تھے. اس جی, بارے میں رسول یعنی کہ صلی دیکھیں نا اللہ کہ ہم علیہ لوگ کی لینگویجز ڈفرینٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے,
تو ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کوئی نئی امت بھی نہیں. اب سب جو بھی دین اسلام میں داخل ہوگا وہ امت محمدیہ میں داخل ہوگا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا. ایسے ہی ہے نا؟ یس. اس جی. بارے میں رسول صلی یہ اللہ ذرا علیہ پیچھے سے وسلم کا پہلے وہ پڑھ لیں 140 پیج پہ. کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ ذرا پڑھ لیں. اوکے. کیا آپ کو معلوم ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ مخلصانہ خیر خواہی پر. جی. اب آپ پڑھیں آگے. ایمان آپ پڑھیں. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک مضبوط عمارت کا سا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں کو آپس میں اس طرح مل جل کر رہنا چاہیے. یعنی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا بنتا ہے. پھر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کیسے رہنے کے لیے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتحاد و یگانگت کی فضا ان عبادات میں واضح نظر آتی ہے جن میں مسلمان اجتماعی طور سے شریک ہوتے ہیں، جن میں 5 وقت مسلمان رنگ اور نسل کی تفریق مٹا کر ایک ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں. ایک امام کی رہنمائی میں سارے مسلمان ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اتحاد ملی کا شاندار مظاہرہ ہے جو انہیں اسلام سے ملا ہے. جمعہ اور عیدین کی نماز میں یہی منظر اور بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. شاباش. روزہ بھی امائمہ آپ پڑھیں بیٹے. اب گڈ ایمان. چلے امائمہ آپ پڑھیں. روزہ بھی مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کا مظہر ہے. امائمہ کہاں چلی گئی آپ؟ آپس کے اتحاد کا مظہر ہے. روزے میں اہل سرور مسلمان بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اس طرح ان میں گھس کے اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی بھی مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور خیر سگالی کے جذبات ابھارتے ہیں. اہل خیر اس طرح تنگ دست مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. حج کا عظیم الشان اجتماع ہر سال ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. رنگ و نسل اور زبان سے بے پرواہ تمام حجاج ایک ساتھ ایک جیسے مناسک حج ادا کرتے ہیں. یہ تمام ٹھیک ہے. دینی اجتماعات مسلمانوں میں آپس کے اتحاد اور پیار و محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. معاشرتی ٹھیک اور ہے. گڈ. چلے امائمہ. یکسانیت. گڈ. فاطمہ رحمان آپ کریں ریڈنگ آگے سے بیٹا. فاطمہ رحمان. زندگی میں یکسانیت پائیں گے، مثلاً شادی بیاہ، نکاح، جنازہ، معاشی حقوق، تجارت، لین دین وغیرہ میں آپ کو مسلمان ایک جیسے طریقے کی پیروی کرتے نظر آئیں گے. اتحاد و یگانگت کا فروغ. مسلمانوں میں اتحاد ملی کے لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. اسی طرح وہ خود بخود اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور ان کے افعال اور اعمال میں یکسانیت پیدا ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام مسلمان تفرقے اور اختلافات سے دور رہیں. یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، جیسا کہ قرآن کریم
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو اور آپس میں گروہوں قوموں اور برادریوں کی بنیادوں پر تفرقہ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے اسے یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ پر اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں ماہم، آپ پڑھیں. علینا آپ ہے نا؟ جی میم. جی چلیے اسٹارٹ کریں علینا. پرانی آیات اور احادیث کے مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ملت واحدہ کے ارکان ہیں اور سارے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و یگانگت کے ساتھ رہنا چاہیے اور قوموں، برادری اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے. یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اسلام اور مسلمان ترقی کر سکتے ہیں. جب مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہوگا اور وہ رنگ، نسل، برادری اور زبانوں وغیرہ کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوں گے تو یہ چیز مسلمانوں کو مضبوط کرے گی. اس طرح شیطان ان میں تفرقہ نہیں ڈال سکے گا اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب جو ہم کریں گے وہ ہم پہلے پچھلے چیپٹر کی کوشچن آنسرز کر لیں، پھر جو ہے ہم اس کے کوشچن آنسرز کریں گے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں کوئی چیز جو مشکل لگی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ویسے اتحاد ملی کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ مل جل کر رہنا، تمام مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا جو ہے وہ اتحاد ملی کہلاتا ہے. جی نو ون. چلے پھر پیج نمبر ہے 120 اور 121. 120 اور 121 حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا یہ چیپٹر ہے. اس کے کوشچن آنسر اور فل ان دا بلینکس کر لیں. یہ جو فل ان دا بلینکس تو کر لیے ہوئے ہیں، چلیے کوشچن آنسر یا مارک پھر کر میں نے لیتے خود کیے ہوں گے میرے خیال میں. دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے بھی کیے ہوئے ٹیچر اس کے فل ان دی بلینک. اور کوشچن آنسر ٹیچر وہ ٹیچر کوشچن آنسرز نہیں کیے. چلے میں کسی کے بعد وہ بھی جواب نہیں کیے ہوں گے. چلیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ڈیش رسولوں میں ہوتا ہے. فاطمہ کو کیا ہے اس کا جواب؟ یس ٹیچر بتاتی ہوں. یہ ٹیچر پیج نمبر 117 فرسٹ اسٹار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے. جی جلیل القدر لکھیں، اس میں بلینک میں جلیل القدر لکھیں. اچھا یہ بلینک جلیل القدر. جی اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیش ان کے، اس میں آئے گا ان کے، کیا آئے گا ٹیچر اس میں؟ ان کے فرسٹ میں آئے گا ان کے دشمنوں سے حفاظت فرمائی اور ان کو اوپر آسمان پر، اوپر آئے گا بلینک میں. نیکسٹ بلینک میں اوپر آئے گا. ٹیچر میں نے تو زندہ لکھا ہے. ٹیچر میں نے بھی زندہ لکھا ہوا ہے. ان کو اوپر میں نے بھی زندہ ٹیچر جی فاطمہ پھر کیا لکھیں ہم؟ ٹیچر یہ بک میں پیج 1 ٹھیک ہے، بک میں زندہ لکھا ہوا ہے، آپ زندہ لکھیں. اوکے. نیکسٹ بلینک ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیش دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. کیا دے کر؟ معجزے. گڈ. اس کے بعد ہے آپ علیہ السلام کا ایک ڈیش یہ تھا. کیا اس کا کیا جواب ہے؟ معجزہ. کہ آپ مٹی سے پرندے کی ڈیش بناتے. کیا بناتے؟ شکل بناتے. جی لکھے شکل. اور سچ مچ کا ڈیش بن جاتا. پرندہ. پرندہ. نیکسٹ کیا ہے؟ آسمان. آسمان. گڈ. آسمان. ٹیچر تو آپ نے پڑھنا نہیں تھا. جب قیامت کے قریب دجال نکلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیش سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر تشریف لائیں گے آسمان سے. چلے اب کرتے ہیں کوسچن آنسر. پہلے ہم کریں گے لانگ کوسچنز. پہلا سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد اپنی والدہ کی گود میں کیا بات کی؟ جی جی اس کا آنسر مارک کریں. پیج نمبر 117. کینیٹن. جی بتائیں بیٹے. ٹیچر پیج نمبر 118 سیکنڈ پوائنٹ جیم والا. ہاں جی جیم والا لکھیں گے میرا پوائنٹ. پیج نمبر بتائیں فاطمہ. 118. 118. پیج نمبر 118 جیم پوائنٹ. سیکنڈ کوسچن پڑھیں. یس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ جی اس کا جواب بھی اسی پیج پر. ہاں جی اسی پیج پر ہے. بتاؤں ٹیچر؟ جی جی بتائیں. فرسٹ آر ہے 118 کا اور سیکنڈ لائن ہے اس کے جی لاسٹ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یہاں سے لے کر ان پر بھی اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمائے گا. یہاں تک ان پر بھی اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمائے گا. نیکسٹ کوسچن پڑھے فاطمہ. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا سازش کی؟ جی جس کا جواب ہے پیج نمبر 119 سیکنڈ سٹار. جی یہود کی سازش. ہاں بالکل. یہود یعنی بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے سے لے کر سولی دینے کا فیصلہ منظور کر لیا. 119 پیج پر. علینا نیکسٹ کوسچن آپ پڑھیں. علینا. یس ٹیچر. نیکسٹ کوسچن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کس بات کی تبلیغ کی؟ جی بتائیں کس بات کی تبلیغ کی؟ 119 پیج پر فرسٹ سٹار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ. 119 پیج. یہ پورا پیراگراف مارک کرنا ہے؟ یہ پورا پیراگراف ہوگا یہاں تک بلکہ نہیں اس کی 3rd لائن تک. محبت اور خیر خواہی کی تبلیغ کی. محبت اور خیر خواہی کی تبلیغ کی. لینا اپنا مائک میوٹ کر دو. جی اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ کس طرح تشریف لائیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں؟ جی جی بتائیں. ٹیچر پیج 119 کا لاسٹ بک والا.
نشان جی سے۔ آپ نے سلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے قریب دجال نکلے گا یہاں سے لے کر 120 پیج کے حکومت کریں گے، یہاں تک 120 پیج کے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ جی اب ہے مختصر سوال کے جواب لکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیج نمبر 118، پیج نمبر 118 فرسٹ اسٹار، اس کی 4th لائن کے لاسٹ میں دیکھیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی اور تورات کو سچی کتاب مانتا ہوں، یہاں تک 118 پیج فرسٹ اسٹار کی 4th لائن، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی اور تورات کو سچی کتاب مانتا ہوں، یہاں تک۔ اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر کون لوگ ایمان لائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر کون لوگ ایمان لائے؟ جی بتائیں بیٹے۔ جب پیج 119 فرسٹ اسٹار کی سیکنڈ آپ علیہ السلام کی دعوت پر صرف تھوڑے سے لوگ ایمان لائے جن میں جی اکثر چیرے ویری گڈ، دھوبی اور وغیرہ شامل ہاں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہیڈنگ ہے جو اس کی لاسٹ لائن دیکھیں، آپ علیہ السلام کی دعوت پر صرف تھوڑے سے لوگ ایمان لائے جن میں اکثر غریب، مچھیرے، دھوبی وغیرہ شامل تھے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 119۔ نیکسٹ کوشچن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے لکھے، کون سے تھے ان کے 2 معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیں۔ جب پیج 118 لاسٹ اسٹار کا فرسٹ اور سیکنڈ پوائنٹ، آپ علیہ السلام پہ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا، اور نمبر 2 کہ آپ اس کو مختصر کر کے لکھے نا، آپ اس کو مختصر کر کے لکھے کہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تو پھونک مارتے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا، اور دوسرا ان کا جو معجزہ تھا وہ کوڑ کے مریض کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ یا آپ یہ بھی لکھ سکتے کہ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہاں جی، آپ کوئی ان میں سے کوئی سے بھی 2 لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ مختصر لکھیے گا، بہت زیادہ بڑا نہ ہو، 2 لائن سے زیادہ نہ ہو اس کا جواب۔ اوکے ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے یہودی کس فیصلے سے بہت خوش ہوئے؟ اس کا جواب اس کے سامنے ہی لکھے پینسل سے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیے جانے کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیے جانے کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیے جانے کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ ڈن؟ مائک آن کر کے بیٹا بتائیں مجھے سب لوگ۔ ٹیچر یہ ادھر لکھا ہوا ہے ویسے پیج نمبر 119 پر۔ جی آپ لوگ لکھ لیں، اس کے سامنے زیادہ بہتر رہے گا۔ اوکے لکھ لیا ٹیچر۔ جی اس کے بعد ہے سولی کس شخص کو دی گئی؟ کوئی بتائے گا کس شخص کو دی گئی تھی سولی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔
نہیں جی نہیں، کسی اور سولی کو جو تھی دیجیے. نا ایک یہودی شخص کو. سولی کس کو دی گئی تھی؟ ایک یہودی شخص کو. اس کے سامنے لکھ لیں، ایک یہودی شخص کو. شور آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے مطابق فیصلے کریں گے؟ ٹیچر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. یہ ٹیچر ادھر پیج نمبر میں بتاؤں. جی 120 بک والا پیج سیکنڈ لائن. ہاں ویری گڈ. 120 پیج پر جہاں پہ بک مارک ہے اس کے لاسٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو تمام فیصلے اسلامی شریعت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی 4 ایسی صورتوں کے نام بتائیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. جی بتائیں. سورہ مریم. ہاں جی بالکل. کام نہیں ہے. سورہ مریم اور سورۃ العمران آپ لوگ لکھیں اور 2 سورہ صورتیں بقرہ آپ میں نے نہیں مجھے اس میں بھی پہلے آپ 2 صورتیں یہ لکھیں اور باقی 2 صورتیں فائنڈ آؤٹ کریں کہ کون سی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل. ہاں سب بوائز جو ہے نا وہ کلاس لیو کر کے ہیں. جو سورہ مریم کے بعد آپ نے کون سی صورت بتائی تھی؟ سورۃ العمران. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران ہے عمران. سورہ یوسف ہو سورۃ سکتی ہے. العمران بھی کہتے ہیں اور سورہ عمران بھی کہتے ہیں. ٹیچر سورہ یوسف. ٹیچر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فاطمہ جی بتائیں بیٹے. سورہ یوسف. سورہ یوسف میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوگا. وہ آپ مجھے کل بتائیے گا. ٹھیک ہے. ٹیچر سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے ویسے تھوڑا تھوڑا. ہاں جی سورہ بقرہ میں بھی ہے. ایک اور سورت بتا ہو گئی دیں ہیں پھر 4 مکمل ہو جائیں گی. ٹیچر 4 ہو تو گئی ہیں. سورہ بنی اسرائیل لکھا ہے ایک آپ نے, ایک سورہ میں نے سورہ مریم, سورہ آل عمران اور ٹھیک سورہ ہے اور سورہ بقرہ. البقرہ. ٹھیک ہے چلیں. ہاں جی یہ 4 ہو گئی. گڈ. چلیں انشاءاللہ اب باقی جو رہ گیا ہمارا اتحاد ملی والا چیپٹر اس کے کوسچن آنسرز ہم کریں گے نیکسٹ کلاس میں. اور یہ کوسچن آنسر جو آج میں نے مارک کروائے ہیں آپ کو, یہ آپ نے سب نے کاپیز پہ رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں. اوکے. کون سی ویڈیو آئی ہے؟ اور ٹیچر لاسٹ کلاس میں آپ نے کون سا چیپٹر کروایا تھا؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے, آپ تھی نا لاسٹ کلاس میں؟ یس تھی. حج کی عالمگیریت والا چیپٹر کیا تھا. جی اور اس کے کوسچن آنسرز ہو گئے تھے. یس جی اس کے کوسچن آنسرز مارک ہو گئے تھے. اس کا بک ورک بھی ہو گیا تھا مارک. یس. دیکھتی ہوں ٹیچر. بیٹے بس کلاس ختم ہونے والی 1 منٹ رہ گئے, باقی پھر ہم کل ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. ٹیچر بک ورک آپ نے ہوم ورک دیا آپ نے تھا. ہوم ورک دیا تھا ٹیچر بک ورک. وہ جو کالمز والا تھا نا, یس کیا آپ لوگوں نے؟ وہ بھی کاپی پہ کرنا تھا, اس پہ تھوڑی نہ کرنا تھا, بک پہ تھوڑی نہ کرنا تھا. وہ کاپی پہ کرنے کے لیے دیا تھا میں نے, کاپی پہ کرنے کے لیے دیا تھا آپ لوگوں کو, بک پہ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. اوکے چلے جی. اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. حافظ.